العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، گزشتہ مجلس میں ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ کیا تھا، اور اس مجلس میں ہم انشاءاللہ ان بقیہ آیت کا بھی ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. امید کیا بغور سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. آپ کہیں تمہارے لیے بھاگنا ہرگز مفید نہیں ہوگا، تمہارے لیے بھاگنا ہرگز مفید نہیں ہوگا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ رہے ہو، کیونکہ جس کی قسمت میں موت ہے وہ بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا. قضائے الہی ہر جگہ پہنچ کر رہے گی، اور اگر ابھی موت مقدر نہیں ہے تو میدان سے بھاگنا بے سود ہے. کیا میدان جنگ میں سب مارے جاتے ہیں؟ ظاہرہ بات ہے کہ سب نہیں مارے جاتے، اور تب پھل نہیں پاؤ گے مگر چند ہی دن. یعنی تم زندگی میں اذا لا تمتعون الا قلیلا، تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے مگر چند ہی دن. یعنی فرض کر لو اگر تم جنگ سے بھاگ بھی گئے تو کتنے دن زندہ رہو گے؟ آخر موت آنی ہے، اور موت کے بعد پھر آخرت میں اللہ کے سامنے منہ بتانا ہے. آگے قرآن کریم کہتا ہے اور آپ پوچھے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے. قرآن کریم کہتا ہے قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ. وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہیں یا تمہارے ساتھ بھلائی. اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور نہ کوئی تدبیر اور نہ کوئی حیلہ اللہ کے ارادے کو روک سکتا ہے. بس آدمی کو چاہیے کہ اس پر توکل کرے اور ہر حال میں اس کے مرضی کے مطابق کام کرے، ورنہ دنیا کی برائی بھلائی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ سے ورے کوئی کارساز اور نہ مددگار. وَإِذًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ مددگار. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم. معوق جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا روکنے والا. بالتحقیق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم میں سے روکنے والوں کو، المعوقین عاقہ یعق سے روکنے والوں کو، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی منافقین سادہ دل مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ مفت میں جان کیوں گنواتے ہو، ہمارے پاس آ جاؤ. اور وہ لڑائی میں بہت ہی کم شرکت کرتے ہیں، لڑائی میں بہت ہی کم شرکت کرتے ہیں، تمہارے حق میں بخیلی کرتے ہوئے، اشحۃ علیکم، تمہارے حق میں بخیلی کرتے ہوئے. یعنی کبھی شرما شرمی میں میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ عموماً بیٹھے ہی رہتے ہیں. اور کیوں آتے ہیں؟ تاکہ برادری کے لوگ ان کو غلط نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور جب خوف پیش آتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے جی، اور جب خوف پیش آتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے. کب؟ جب ان پہ خوف پیش آتا ہے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی طرف گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. کیا کہا قرآن نے؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ان پہ خوف آتا ہے ان کے پاس، رَأَيْتَهُمْ، اے مخاطب آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ آپ کی طرف وہ دیکھتے ہیں. کس حالت میں، کیسی کیفیت میں؟
تدور اعینہم، گویا کہ ان کی نگاہیں پترا گئی ہیں، گھوم رہی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو، لیکن فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، لیکن جب خوف جاتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تم سے ملاقات کرتے ہیں تیز زبان کے ساتھ، تیز زبان سے مراد گالی گلوچ کرتے ہوئے، اشحۃً علی الخیر، بھلائی کی زیادہ خواہش کرتے ہوئے، لالچ کرتے ہوئے، بھلائی کی زیادہ لالچ کرتے ہوئے، خواہش کرتے ہوئے۔ اور پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائے، فأحبط اللہ اعمالہم، سو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ یہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیا۔ اکارت کرنے کا مطلب کل عدم کر دیے۔ اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، بدون ایمان عمل مردہ ہے، پھر قبول کس طرح ہوگا؟ اور بے ایمان کی سب محنت اکارت جائے۔ اب منافقین کے لیے ان کا خیال ہے کہ کافروں کے جتھے نہیں گئے، ان کا خیال ہے کہ کافروں کے جتھے نہیں گئے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یعنی منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ کفار کے جتھے نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ ان کا خیال ہے، یعنی منافقین کا کافروں کے جتھے نہیں گئے، یعنی کفار کی فوجیں ناکام واپس ہو چکی ہیں، لیکن ڈرپوک منافقوں کو ان کے چلے جانے کا بھی یقین نہیں ہے۔ اور اگر لشکر لوٹ آئیں تو وہ پسند کریں، کاش یہ بات ہوتی کہ بدو ان میں بود و باش ہوتی، تمہاری خبریں پوچھتے، یعنی ان کے اندر کچھ عقل ہوتی، کچھ سمجھ ہوتی کہ تمہاری خبر پوچھتے۔ یعنی فرض کیجئے کفار کی فوجیں پھر لوٹ کر حملہ کر دیں تو ان کی تمنا یہ ہوگی کاش وہ صحرا نشین ہو جائیں، وہیں سے آنے جانے والے سے پوچھ لیا کریں، یعنی لشکر کے ساتھ مل کر نہ لڑیں بلکہ صحرا میں رہیں اور مسلمان ہی کفار سے لڑتے رہیں، مسلمان ہی کفار سے لڑتے رہیں، اور یہ دور بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے اور آنے جانے والے سے پوچھتے رہے کہ بھئی کیا حال ہے، فوج واپس گئی کہ نہیں گئی، مسلمانوں کا کیا حال ہے، لڑائی کا کیا نقشہ ہے، یہ دور سے پوچھتے رہے۔ اور اگر وہ تم میں ہوتے تو بس یوں ہی لڑائی میں شرکت کرتے، یعنی اگر تمہارے اندر شریک رہتے تو لڑائی نہ کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے بیچ میں رہتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، وہ نہیں لڑتے مگر بہت کم، یعنی یوں ہی، یعنی مجبوری کی حالت میں، یعنی فوجوں کی واپسی پر جنگ ہوتی، اس میں بھی منافقین کا کردار یہی رہتا، اور مجبوری میں جنگ برائے نام شرکت کرتے، اور تمہارے ساتھ لڑنے کا ان کا کوئی پلان نہیں، بس لوگوں کی بے عزتی سے بچنے کے لیے قدرے ساتھ دیتے۔ قرآن کریم آگے بات کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فی رسول اللہ ای فی حیاتی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور آخرت کی امید رکھتا، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور اس نے اللہ کو بہت یاد کیا، وذکر اللہ کثیرا، یعنی پیغمبر کو دیکھو ان میں سختیوں کے باوجود استقلال انہوں نے رکھا، حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی رہا، مگر پامردی کے ساتھ لڑتے رہے، جنبش تک نہ آئی، اور جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں
وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی منبع البرکات والخیرات کا بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر معاملہ، ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور اپنی ہمت سے کام لے، تاکہ آئندہ بھی اسلام کا نام ان کے ذریعے سے قائم اور دائم رہے اور یہ اسلام کی فتوحات حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، اور جب مومنین نے لشکر کو دیکھا تو یہ کہا، اور جب مومنین نے لشکر کو دیکھا تو یہ کہا، یہ تو وہی منظر ہے جس کا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنین نے جتھے کو، لشکر کو، کہنے لگے یہ تو وہ منظرنامہ ہے، یہ تو وہ چیز اس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، اور اللہ اس کا رسول سچا ہے، سچ بات کہی۔ وَمَا زَادُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کے ایمان و اطاعت میں اضافہ ہی ہوتا گیا، ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ یعنی پکے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفر کی فوجیں اکٹھا ہو کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں، تو بجائے تذبذب کے شکار ہونے کے ان کی اطاعت شاری کے جذبہ اور ان کا یقین اللہ اس کے رسول پر اور اس کے وعدوں پر زیادہ اور بڑھ گیا، اور کہنے لگے یہ تو وہی منظر ہے جس کی خبر اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم نے پہلے دے رکھی اور جس کے متعلق ان کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس بات کو جس کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، من قضى نحبہ، اور ان میں سے بعض مشتاق ہیں، ومنہم من ينتظر، اور وہ لوگ ذرا نہیں بدلے، وما بدلوا تبدیلا۔ یعنی منافقین تو اپنا عہد توڑ بیٹھے، بے حیائی کے ساتھ میدان جنگ سے ہٹ گئے، بھاگ گئے۔ ان کے برخلاف مسلمان پکے رہے، جنہوں نے اپنا عہد و پیمان سچ کر دکھایا، سختیاں جھیلی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت میں رہے اور ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، جو قول اور عمل کے سچے اور پکے تھے۔ قرآن کریم آگے بات کہتا ہے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو سزا دیں اگر چاہیں، یا ان پر توجہ مبذول کر دیں، یعنی معاف کر دیں، یا دوسرا موقع دے سدھرنے کا۔ بے شک اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ یعنی جو عہد کے پکے اور قول و قرار کے سچے رہے، ان کو سچ پر رہنے کا بدلہ ملے گا، اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ چاہے سزا دے اور چاہے توبہ کی توفیق دے کر معاف کر دے، اس کی مہربانی سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اور آگے قرآن کریم کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھیر دیا جنہوں نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھیر دیا جنہوں نے انکار کیا، غصے میں بھرا ہوا، ان کی کچھ مراد پوری نہیں ہوئی، لم ینالوا خیرا، اور مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گئے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ زور آور زبردست ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ زور آور زبردست ہیں۔ انہیں کفار کا لشکر ذلت و ناکامی سے پیچ و تاب کھاتا اور غصہ دانت پستا میدان چھوڑ کر بھاگا، نہ فتح ملی نہ کچھ ہاتھ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت ہی نہ آنے دی،
اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر سب کو سراسیمہ اور پریشان کر دیا، چنانچہ سب سروں پر پیر رکھ کر بھاگ گئے، ایسے بھاگے جیسے گدھوں کے سر سے سینگ غائب ہو گئے۔ اللہ کی زبردست قوت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کی بربادی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ تذکرہ خاص فائدے کے لیے کیا گیا ہے۔ غزوہ احزاب میں عرب کے لشکر تو خالی ہاتھ لوٹ گئے مگر مسلمانوں کو خوب غنیمت ملی۔ غزوہ احزاب کے بعد متصلاً غزوہ بنو قریظہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کو یہود کی زمین، گھر اور اموال ملے اور خیبر کی زمین کا وعدہ کیا۔ اس طرح مسلمان مالا مال اور خوب آسودہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جن اہل کتاب نے یعنی بنو قریظہ نے ان کی یعنی احزاب کی مدد کی، لڑے بھڑے بغیر ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ ظاہروا من اہل سیاس وقذف فی قلوبہم الرعب انزل الذین ظاہروہم، ان کو ان کے قلعوں سے اتار سیاستن کی جمع سیاس، سیاسیون سیاستن کی جمع اس کے معنی قلعہ گھڑی، ہر وہ چیز جس کے ذریعے تحفظ کیا جائے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دھاک بٹھا دی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، بعض کو تم نے قتل کیا اور بعض کو قید کیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ تَأْسِرُونَ فَرِيقًا، بعض کو تم نے قتل کیا اور بعض کو قید کیا، اور تمہیں ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مالوں کا مالک بنایا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَيْ مَعْنَ ذَلِكَ مَلَّكَكُمْ، اور تم کو مالک بنایا ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مالوں کا۔ جی سب غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور أَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، یعنی خیبر کی زمین مراد ہے جو 2 سال بعد فتح ہوا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، وہ کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تريدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ بہت سے تاریخی حقائق ہیں، ان کو ہم چھوڑتے ہوئے براہ راست ان آیت پر آ رہے ہیں۔ ان آیت کا یہ ہے کہ بنو قریظہ کی زمین ہاتھ آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین پہ تقسیم کر دی، ان کے گزران کا ٹھکانہ ہو گیا، اور انصار پر سے ان کا خرچ ہلکا کر دیا۔ پھر 2 برس بعد خیبر کی زمین ہاتھ آئی، 2 برس بعد خیبر کی زمین ہاتھ آئی، اس سے صحابہ اور آسودہ ہو گئے۔ تو ازواج مطہرات نے دیکھا کہ سب لوگ آسودہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ ہمیں مزید نفقہ اور سامان دیا جائے۔ تو قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا امتع تمتی سے مضارع واحد متکلم، کنہ ضمیر جمع مؤنث حاضر، تھوڑا بہت فائدہ پہنچانا، کچھ مال دینا، اور تصریحن کے معنی سرح سے چھوڑنا، رخصت کرنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، دیکھیں ترجمہ، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال سامان دے دوں اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، پھر تم جہاں چلی جاؤ، جانا چاہو جا سکتی ہو۔ اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو
تو اللہ نے تم میں سے نیک کردار کے لیے، نیک کرداروں کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو تمام ازواج نیک کردار تھی الحمدللہ، مگر صاف خوشخبری نہیں سنائی تاکہ ڈر نہ ہو جائیں، خاتمہ کا ڈر لگتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ باتیں فرمائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت پر جو پارے کا اختتام ہو رہا ہے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ اے نبی کی بیویوں، بڑی جرأت مندانہ بات ہے یہ، اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے کھلی بےہودگی کریں گی، جو کوئی تم میں سے کھلی بےہودگی کریں گی، اس کو دوہری سزا دی جائیں گی، اس کو دوہری سزا دی جائیں گی، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دوہری سزا دی جائیں گی، وکان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ فاحشہ بےہودگی یعنی عدم اطاعت، نافرمانی۔ نافرمانی کے لیے اتنا بھاری لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نافرمانی کی سنگینی ظاہر کرنے کے لیے، اور کبھی نافرمانی بے حیائی تک جاتی ہے اور کھلی سے ناز والی عدم اطاعت کی طرف نکل گئی، اور دوسری سزا یہ بڑکپن کا لازمہ ہے۔ بڑے کی غلطی بڑی ہوتی ہے، بڑے کی غلطی بڑی ہوتی ہے، جن کے رتبے ہیں ان کے سوا مشکل ہے، کیونکہ ان کے لیے اثر رسوخ زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ پر ایک کام آسان ہے، یعنی تمہاری وجاہت اور نسبت سزا دہی سے اللہ کو روک نہیں سکتے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ نے نبی کی بیویوں سے متعلق یہ بات کہی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ نبی کی بیویوں سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تقوی طہارت میں بھی جب اللہ نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تو عام مومن عورتوں کو بھی اور مومن مردوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے، اور نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ بقیہ آیات کا ترجمہ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں انشاءاللہ کریں گے، اور اس سے متعلق ضروری گفتگو کریں گے۔ یاد رہے بچوں کہ بہت سے تاریخی حقائق ہیں ان آیتوں سے متعلق جو ہم وقت کی قلت کے سبب چھوڑے جا رہے ہیں، اور جو آیتوں سے متعلق جو ضروری گفتگو اور بات ہے ہم اسی کی طرف آپ کو اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ امید کہ آپ بغور سن رہے ہوں گے اور یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.